ہم انشاءاللہ یہ زہر نکال کے چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ اچھا عدنان بھائی، ابھی نا ہم انشاءاللہ قادیانیت کا جو خلاصہ ہے کہ قادیانی مذہب کیا چیز ہے، انشاءاللہ ابھی ہم اس کو نا ایک اور انداز سے لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ اس انداز سے نا بعض لوگوں کو بات کی سمجھ آ سکے۔ میں ابھی اپنی اسکرین کو شیئر کرتا ہوں اور کوئی چیز یہاں پہ میں ڈسپلے کرتا ہوں جی۔ اچھا جی اچھا جی، اچھا ابھی دیکھیے کہ آپ لوگوں کے سامنے نا قادیانیت کو آپ اس انداز سے سمجھیے گا کہ قادیانیت ایک جسے کہتے ہیں نا کہ مسٹری ریلیجن ہے، یعنی ایک ایسا کوئی خفیہ کوئی چیز ہے کہ جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں آپ کو اس کے بتاتا ہوں اس کی دلیل کیا ہے۔ دیکھیں، بنیادی طور پہ جتنی بھی بحث ہے قادیانیت اور اسلام کے درمیان، وہ دو موضوعات پہ ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے ختم نبوت کے حوالے سے، اور ایک ہوتی ہے عیسیٰ ابن مریم کی حیات یا وفات اور ان کے نزول کے حوالے سے۔ اب مرزا غلام قادیانی کے تحریر کے مذہب میں یہ تینوں کی تینوں باتیں ایک راز ہے۔ اب ابھی میں نے آپ کو دکھایا، لیکن ہو سکتا ہے لوگوں نے نہ دیکھا ہو، پہلے دوبارہ دیکھ لیں۔ یہ دیکھیں ذرا، جو کہ الفضل اخبار ہے 3 دسمبر 1938 کا، اس میں وہ باقاعدہ لکھ رہے ہیں کہ اجرائے نبوت کا راز جو حضرت مسیح موعود پہ کھولا گیا۔ اور اگر میں آپ کو اس کو بڑا کر کے دکھا سکوں تو یہاں پہ سائٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کے سوا اور کسی پر نہ کھولا گیا۔ یعنی مقصد کیا وہ بات کرنے کا؟ قادیانی جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ نبوت جاری تھی، لیکن ساری امت اس بات سے بے خبر رہی، اور وہ ساری امت یہ کہتی رہی کہ نبوت ختم ہو چکی ہے، حتیٰ کہ مرزا غلام قادیانی پیدا ہوا اور اس نے آ کے یہ راز فاش کیا کہ نبوت تو جاری ہے۔ اچھا اگلی مزیدار بات دیکھیں، وہ راز بھی کیسے فاش کیا؟ کہتا ہے صرف میرے لیے جاری ہے۔ یعنی پہلے تو پوری امت نے کہا نبوت ختم ہو گئی ہے، مردے نے کہا نہیں نہیں، وہ ایک راز تھا کہ نبوت جاری ہے مگر امت کو پتہ نہیں تھا۔ چلیں جی، وہ راز ہوگا۔ اچھا آگے پھر کیا بنا؟ مرزا کہتا ہے اس راز کے تحت صرف میں ایک بننا ہوں جسے نبی بننا تھا۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ روحانی خزائن والیوم 22 پیج 407 پہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کہ اس امت میں نبوت جاری ہونے کا جو جب راز مردے پہ کھلا تو صرف ایک مردہ نبی بننا تھا۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ ختم نبوت کے معاملے میں ان کا جو سارے کا سارا ان کا مقدمہ ہے وہ کیا ہے؟ ایک راز تھا جو مردے پہ کھلا۔ اچھا آگے دیکھیں، اس کے بعد جناب دوسری بات آ جاتی ہے پھر کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ یہ بھی سارا راز تھا، کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو معاملہ ہے وہ بھی ایک راز تھا۔ یہ دیکھیں والیوم نمبر 20 پیج نمبر 472، اور رسالے کا نام ہے احمدی اور غیر احمدی کا فرق۔ اس کا میں صرف آپ کو ایک صف نوتا پڑھ کے، مرزا کہتے ہیں خدا تعالیٰ نے اس کو مخفی کر لیا۔ کس کو مخفی کر لیا؟ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، لیکن اللہ نے اس بات کو چھپا لیا اور آنے والے موعود کے لیے اس کو مخفی رکھا۔ چنانچہ جب وہ آیا تو اس نے اس راز کو ظاہر کیا۔ لے جناب، عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے تھے، وہ بھی ایک راز تھا، اور میں ابھی آپ کو وہ حوالہ بھی دکھا دوں۔ یہ دیکھیں ذرا، یہ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ جتنے لوگ مرزا غلام قادیانی سے پہلے گزرے ہیں، اے بھائیو، مرزا کہتا ہے بھائیو، روحانی خزائن والیوم 5 پیج 426، اے بھائیو، یہ معاملہ وہ ہے جو اللہ نے پہلے زمانے کی آنکھوں سے چھپائے رکھا اور اس کی تفاصیل ظاہر ہوئی ہیں۔ اب وہ چاہتا ہے کہ اسے مخفی رکھتا، اور وہ جو چاہتا ہے اس کو مخفی رکھتا ہے اور جو چاہتا ہے اس کو ظاہر کر دیتا ہے۔ آگے مرزا کہتا ہے جناب کہ یہ جو خبر ہے کہ عیسیٰ فوت ہو گئے ہیں، کہتا ہے یہ خبر زمانہ در زمانہ اس طرح پوشیدہ اور چھپی رہی جیسے دانا اپنے خوشے میں چھپا ہوتا ہے، یہاں تک کہ مرد غلام قادیانی کا زمانہ آ گیا۔ آگے مرزا کہتا ہے کہ پس اللہ تعالیٰ نے ہم پر حقیقت کھولی تاکہ آگ ٹھنڈی ہو اور سلامتی والی ہو جائے، اور اس طرح یہ حوالہ جات چلتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن بات کا مقصد کیا تھا کہ مرزا کہتا ہے عیسیٰ فوت ہو گئے تھے، لیکن اللہ نے یہ راز چھپا لیا، اللہ نے پھر میرے پہ یہ راز کھول دیا۔ اچھا اب یہ تو فوت ہو گئے ہیں، آگے کیا بنا؟ اب عیسیٰ علیہ السلام تو فوت ہو گئے ہیں، حدیثوں میں آتا ہے کہ ابن مریم تم میں نازل ہوں گے، تو اب مرزا کہتا ہے کہ یہ جو بات ہے نا کہ ابن مریم ہم میں نازل ہونے تھے، لیکن اصل میں ابن مریم نہیں،
بلکہ کوئی اور بندہ ہونا تھا. کہتا ہے یہ بھی ایک راز ہے. وہ بھی دیکھیں ذرا آپ, یہ دیکھیں ذرا. مرزا کہتا ہے ہاں وہ نزول ابن مریم, یہ والیوم 22 پیج 389, ہاں وہ نزول ابن مریم کا ایک روحانی راز تھا جو مدت ہائے دراز سے اہل دنیا پہ پوشیدہ رہا اور خاص اس زمانہ کے لیے ودیت کیا گیا تھا, اور اس سے اپنی مخلوق پہ اسلام کی حجت جو ہے وہ مرزا نے ثابت کرنی تھی. اچھا یہ دیکھیں ذرا والیوم 22 اور یہ پیج تھا 389. اب دیکھیں پوری بات کا خلاصہ کیا بنا. نبوت ختم ہو گئی, سوری نبوت جاری تھی, لیکن یہ ایک راز تھا جس کا مرزا غلام قادیانی سے پہلے کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. مرزا پیدا ہوا, پھر اس نے بتایا کہ نبوت تو جاری ہے. اچھا پھر اس نے کہا چلو میں نبی بن گیا ہوں, اب بند ہو گئی ہے. یہ ایک راز تھا جی. ابھی آپ کو دکھایا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے تھے, وہ بھی ایک راز تھا, وہ مرزے پہ کھلا. ساتھ ہی مرزا کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو نزول کے بارے میں کیا معاملہ, وہ بھی ایک راز تھا, وہ بھی میرے پہ کھلا. اور بھائی ساری کے سارا دین راز ہی راز تھا. اچھا اب دیکھیں ذرا اس کا جھوٹ پکڑ دیں یہاں سے. ہم ایک طرف کہتے ہیں قرآن کی قطعی آیات میں لکھا ہوا ہے اور صحابہ کرام کا اجماع تھا کہ عیسیٰ فوت ہو گئے ہیں. ساتھ ہی کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک راز تھا. اگر کوئی چیز قرآن کی قطعی آیات میں لکھی ہو, اگر کسی چیز پہ صحابہ کا اجماع ہو, وہ راز کیسے ہو سکتی ہے؟ جی عدنان بھائی یہ آپ مجھے اب سمجھائیں کہ وہ راز کیسے ہو سکتی ہے. قرآن کی آیت ہے قطعی, یا یہ اب جو سننے والے ہیں اللہ آپ کو ہدایت دے, جو احمدی قادیانی اسٹریم کو سن رہے ہیں, ہماری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کے دلوں کو کھول دیں اور ہمیں ایمان کو داخل کر دیں, کیونکہ اگر یہ باتیں اگر آپ کو نہیں ہلا رہی نا تو پھر کچھ بھی نہیں ہلا سکتا. پھر آپ یہ سوال کیجئے اپنے آپ سے کہ کیا میں واقعی, میرا کوئی ایمان مر تو نہیں گیا, میرا دل مردہ تو نہیں ہو گیا کہ سچ مجھے جو ہے وہ تبدیل نہیں کر رہا. اب مرزا خود لکھ رہا ہے کہ یہ راز تھا, یہ راز تھا, بلکہ پہلے 50 سال تو اپنی عمر کے وہ خود اس راز کا شکار تھا. ٹھیک ہے, پھر کہتا ہے کہ اللہ نے اس پہ یہ راز اشکار کیا, اور پھر یہ دعویٰ بھی ہے کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی ہے, اور پھر صحابہ کا بھی اجماع ہے. او بھائی راز تھا تو پھر صحابہ کا اجماع اس پہ کیسے ہو گیا؟ اجماع صحابیوں کا سب کا اجماع کیسے ہو گیا اگر راز کی بات تھی؟ اور پھر جب صحابہ کا اجماع ہو جائے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ امت کو نہ پتہ چلے کہ صحابہ کا اجماع ہو گیا؟ صحابہ کا اجماع تو تبھی اجماع ہوتا ہے جب امت کو پتہ ہو کہ اجماع ہے. جب امت کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اجماع ہے تو پھر کیسا اجماع؟ اجماع تو وہ تبھی ہے جب امت اس کی نشاندہی کرے اور اس اجماع کو مانے کہ یہ اجماع ہے بھائی, اس پہ اجماع ہو چکا ہے. اور جب اجماع ہو جائے تو وہ راز کیسے ہو گیا؟ یہ تضادات ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کے. اس کو ہم کہتے ہیں اسکیزوفرینیا. اچھا عدنان بھائی مجھے اقبال کا شعر یاد آ گیا, آپ کو تو خیر وہ پتہ ہی ہے. اقبال کہتا ہے کہ بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی, بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں. بالکل بالکل. اور یہ آپ یقین جانیے کہ وہ, اچھا وہ غالب نے بھی کہا تھا نا کہ خاک ہو جائیں گے ہم تجھے خبر ہوتے ہوتے, کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. ہاں یہ غالب کے الفاظ ہیں. اور یہی اس پہ اطلاق ہوتا ہے کہ ایک طرف مرزا کہہ رہا ہے کہ پوری امت کو نہیں پتہ چلا, یہ صرف اللہ نے مجھ پہ راز کھولے ہیں. اور ایک عمر چاہیے آہ کو اثر ہونے تک, کون ہاں جیتا ہے تیری زلف کے اثر ہونے تک. بالکل بالکل. اور یہی بات ہے, مرزا بھی یہی کہہ رہا ہے کہ ایک عمر تک اللہ نے سب کچھ راز میں رکھا, پورے 1400 سال, اور وہ راز مجھ پہ کھولا کہ بھئی عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ وفات پا چکے ہیں, اور نبی کے بعد ایک نبی نے بھی آنا ہے. جبکہ اس کے برعکس قرآن میں بھی اشارہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھایا گیا. حدیث میں صریح الفاظ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائیں گے. صحابیوں نے اس کے بارے میں سوال نہیں اٹھایا کہ یا رسول اللہ وہ تو وفات پا چکے ہیں, بالکل نہیں, کیونکہ صحابیوں کو بھی یہی عقیدہ تھا. ٹھیک ہے, اور تبھی وہ مان رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب عدنان بھائی آپ نے بڑی اہم بھائی بات کی ہے. بھائی اگر مثال کے طور پہ دیکھیں, فرض کیا بھائی کہ ایک آدمی فوت ہو چکا ہے, چلے ہم مثال, ہم کسی کا نام نہیں لیتے, ہم کہتے ہیں ایک آدمی کا نام فرض کیا طاہر ہے, طاہر فوت ہو چکا ہے. بھائی اگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ بھائی وہ طاہر جو فلاں کا بیٹا ہے نا وہ وہاں پہ کھڑا ہوا ہے,
حالانکہ وہ فوت ہو چکا ہو، آپ آگے سے مجھ سے کیا سوال کریں گے؟ میں کہوں گا بھائی وہ تو وفات پا چکے ہیں، آپ کیا کیسے کہہ سکتے ہیں وہ کھڑا ہوا ہے بھائی؟ اب بھائی وہی بات ہم ان لوگوں کو سمجھا رہے ہیں یار، اللہ کے نبی ایک صحابہ کے مجمع کے سامنے بیٹھ کے یہ فرما رہے ہیں کہ ابن مریم تم میں نازل ہوں گے، حالانکہ قادیانی جماعت کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو پہلے بتا چکے ابن مریم فوت ہو گئے ہیں۔ تو بھائی کیا یہ فطری سوال نہیں بنتا کہ یا تو صحابہ سوال کریں یا سرکار خود وضاحت کریں کہ ابن مریم سے کون مراد ہے؟ اور صحابہ نے اس سے بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں سوال پوچھے ہیں، بالکل صحابہ نے اس سے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں سوال پوچھے ہیں کہ یا رسول اللہ، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک ان کو مسواک کے بارے میں بتا رہے ہیں، مسواک کے بھائی استعمال کو۔ ٹوائلٹ میں، بھائی ٹوائلٹ میں جانا کیسے ہے؟ ہاں، فل یؤتر، یعنی تم اگر جب تم استنجا کرو تو تین یعنی تاک تعداد میں پتھر استعمال کرو، یہاں تک رسول اللہ ہمیں بتا رہے ہیں۔ یہ نہیں بتایا، یہ کلیئرٹی نہیں دی کہ نہیں وہ اصل میں وفات پا چکے ہیں اور پھر نازل بھی ہونا انہوں نے، یہ کلیئرٹی۔ اور رضا بھائی اس میں اگر آپ یہ بات ایڈ کر لیں، مرزا غلام قادیانی نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا عقیدہ رکھنا شرک ہے، اور خود مرزا مشرک تھا 50 سال تک۔ مشرک تھا۔ اور دوسری بات ہے کہ اس کا مطلب یہ نکلا عدنان بھائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کو نعوذ باللہ شرک پہ چھوڑ کے گئے۔ بالکل شرک پہ چھوڑ کے گئے اور وہ شرک پر قائم رہے، اور جن جن صحابیوں نے اس عقیدے کا اظہار کیا مرزا کے مطابق بھی، مرزا نے خود اس چیز کو اکنالج کیا کہ صحابیوں کا یہ عقیدہ تھا، تو وہ دو صحابی۔ کے نام لے کے بتایا بھائی، دو کے نام لے کے، عمر فاروق اور ابو ہریرہ، دو کے اللہ نام لیے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی مشرک، حضرت عمر بھی مشرک جنہوں نے شرک کی کمر توڑ دی، روم کی کمر توڑ دی، فارس کی کمر توڑ دی، مشرکوں کی کمر توڑ دی انہوں نے، حضرت عمر نے ان کو مشرک کہہ دیا، ٹھیک ہے۔ بھائی جن کو اللہ کے نبی کے زبان سے لقب دلوایا گیا الفاروق، جس نے شرک اور کفر اسلام کا فرق کر دیا، اس کو کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اور میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو یہ عمر ہوتا، یہ بھی فرما دیا، ٹھیک ہے۔ بالکل یعنی یہ ان کے علم کا عالم تھا۔ بخاری میں حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا جو ہے وہ کپڑا جو ہے حضرت عمر کا دکھایا گیا کہ زمین پہ گھسیٹتا ہوا جا رہا ہے، اور دوسرے لوگوں کے کپڑے جو ہیں اس سے کثیر تھے، چھوٹے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کی، یہ علم، اس سے علم کی نشاندہی ہوتی ہے، حضرت عمر کا علم اتنا بڑا تھا، اللہ اکبر، تو ان کو مشرک قرار دے دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ مرزا خود مشرک تھا، ملہم مشرک، ملہم مشرک، یعنی وہ لکھ رہا ہے کہ مجھے اللہ نے ملہم اور معمور کر کے مجھ سے یہ کتاب لکھوائی، براہین احمدیہ، براہین احمدیہ، مجھے ملہم اور معمور کر کے مجھ سے یہ کتاب لکھوائی، اور پھر کیا لکھتا ہے کتاب کے حصہ چہارم میں، وہ آپ کو میں نے پیچھے میں نے اس کی نشاندہی بھی کی تھی، حصہ چہارم، ٹھیک ہے، صفحہ 505 پہ لکھتا ہے مرزا، اور حضرت مسیح علیہ السلام نہایت جلالت کے ساتھ دنیا پر اتریں گے، ٹھیک ہو گیا، یعنی دنیا پر اتریں گے، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ مرزا خود مشرک تھا؟ بھائی مرزا خود مشرک تھا، اس کا مطلب یہ نکلتا ہے نا کہ مرزا غلام احمد قادیانی خود جو ہے وہ شرک پر تھا، اور ملہم اور معمور ہو کے شرک پہ تھا، یعنی وہ شرک کر رہا ہے مرزا۔ اب سوچے ذرا کہ پہلے وہ کہہ رہا ہے کہ جب وہ کتاب یہ لکھ رہا تھا مرزا غلام احمد قادیانی براہین احمدیہ، تو اللہ نے اس کو ملہم کیا اور معمور کیا، ایک تو اللہ نے اپوائنٹ کیا اس کتاب کو لکھنے کے لیے، اور پھر الہام بھی بھیجا اللہ نے، اور الہام کی بنیاد پہ مرزا نے یہ کتاب لکھی، اور پھر صفحہ 498 اسی کتاب کا حصہ چہارم، مرزا لکھ رہا ہے حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے، دوبارہ سیکنڈ ٹائم تشریف لائیں گے، یعنی ملہم اور معمور ہونے کے باوجود اللہ جو ہے مرزا سے شرک کروا رہے ہیں۔ خود سوچو یار، خدا کا خوف کرو قادیانیوں، احمدیوں، جہاں بھی ہو دنیا میں، پاکستان میں ہو، کینیڈا میں ہو، برطانیہ میں ہو، آسٹریلیا میں، جہاں بھی آپ لوگ ہو، خدا سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اور اس کلٹ کے پیچھے اپنا ایمان تباہ مت کرو، اپنی زندگیاں برباد مت کرو، اپنی عبادتیں برباد مت کرو، اپنی نمازیں، اپنے روزے خراب مت کرو، کیونکہ اگر تمہارا عقیدہ خراب ہے، اگر تم اس شخص کو نبی مانتے ہو یا مجدد مانتے ہو یا مسیح موعود مانتے ہو، تو تمہاری تمام کی تمام عبادت ضائع، تمہارے روزے ضائع، تمہاری نمازیں ضائع، کیونکہ تم کفر پر ہو۔ اگر ایک کافر کو تم نبی مانو گے، مجدد مانو گے،
یا مسیح موعود مانو گے تو تم بھی کافر ہوگے. مثال کے طور پہ اگر میں یہ آج کہہ دوں نتن یاہو نعوذ باللہ مجدد ہے, دین اسلام کا مجدد ہے, یہ کفر ہے. ایک شدید کافر کو, اس قسم کے کافر کو تم اگر مان لو, اور مرزا غلام احمد قادیانی تو اس سے بھی بڑا مجرم تھا. نتن یاہو تو کبھی اس نے نہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا ہے, نہ اس نے یہ کہا کہ میں بھائی اسلام کا مجدد ہوں. مرزا نے تو مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کیا اور ساتھ اسلام کی جڑیں بھی کھو دی, اور سارا تضاد, سارا ٹوٹل تضاد, ایک جگہ ایک چیز لکھ رہا ہے, پھر اس دوسری جگہ لکھ رہا ہے کمپلیٹ اپوزٹ, کمپلیٹ اپوزٹ اس کا, کمپلیٹ یعنی 180 ڈگریز جو ہے وہ ٹرن کمپلیٹلی. آپ دیکھ لیجیے ہم نے کتنی مثالیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں, کتنی مثالیں پیش کی ہیں. بالکل ایسے